بندہ یہ دعا کرتا ہے۔ آئیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی کے اندر، تفسیر نعیمی میں ماہ رمضان کے تعلق سے بڑی لطیف باتیں اور کچھ لطیف نکتے آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے۔ کعبہ معظمہ جو ہے، اللہ کا گھر جو کعبہ ہے، وہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور فرماتے ہیں وہ بلا کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان وہ ہے کہ وہ آ کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان وہ ہے جو آ کر دیتا ہے۔ کعبہ شریف کے پاس اگر کوئی نہ پہنچے تو کعبہ شریف کیا دے گا؟ کعبہ شریف خود نہیں دیتا۔ کعبہ شریف کے پاس آدمی پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی قسمت میں وہ دن آئے کہ ہم سب کعبہ دیکھیں جا کر۔ اللہ وہ دن لائے کہ ہم سب کعبہ دیکھیں اور اللہ کے پیارا مقدس گھر دیکھیں۔ تو جو کعبے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جو حرم شریف میں داخل ہو جاتا ہے، تو کعبہ ایک ایسا عظمت کا نشان ہے کہ جب بندہ نگاہوں سے کعبہ شریف کے اوپر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کعبہ شریف پہ جب نگاہ پڑے گی، جب ہم وہاں پہنچیں گے تبھی تو نگاہ پڑے گی نا، تبھی وہ بخشش اللہ رب العزت ہماری بخشش کرے گا گناہوں کی۔ مگر قربان جائیے ماہ رمضان کی عظمت کے اوپر، کیا ماہ رمضان خود آن کر دیتا ہے؟ ماہ رمضان اپنی رحمتوں کے خزانے ہمارے پاس آن کر لٹاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں گویا یعنی کعبہ کنواں ہے، فرماتے ہیں کعبہ کنواں ہے، اور یہ یعنی رمضان دریا ہے۔ رمضان دریا ہے، یعنی کعبہ جو کنواں ہوتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے، وہ اپنی ایک حد میں ہوتا ہے، دریا کی کوئی حد نہیں ہوتی، دریا کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ یہ دریا کہاں سے نکلتی ہے، کئی راجوں کو پار کرتے وہ جا کے سمندر میں جا کے گر جاتی ہے۔ مگر پھر آگے اور لطیف بات فرماتے ہیں کعبہ شریف جو ہے دریا ہے اور ماہ رمضان بارش ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کعبہ شریف جو ہے وہ دریا ہے اور ماہ رمضان بارش ہے، یعنی جب بارش برستی ہے رحمت کی تو امیر یا غریب نہیں دیکھتی، یا گناہ گار اور نیکوکار نہیں دیکھتی۔ جب ماہ رمضان کی بارش ہوتی ہے تو اللہ آپ بڑے بڑے پاپیوں کو بھی بخش کر ان کو جنتی بنا دیتا ہے، ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہر مہینے میں خاص تاریخیں ہوتی ہیں، اور خاص تاریخوں میں بھی خاص وقت ہوتا ہے کہ ان وقتوں میں عبادت کی جائے تو اللہ بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ گناہ بخش دے گا، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ فرماتے جیسے مثلاً بقرہ عید کی چند مخصوص یعنی تاریخیں ہیں جن تاریخ میں اللہ رب العزت بہت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس میں خاص کر حج، اور ایسے ہی ماہ محرم شریف میں 10ویں تاریخ بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ تاریخ ہے 10ویں تاریخ جو ہے محرم شریف کی۔ مگر ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس کی ہر گھڑی ہر وقت عبادت، یعنی وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور اس میں وہ دوسرے مہینوں میں خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان وہ ہے کہ اس کی ہر گھڑی عبادت ہی عبادت، اس کی ہر گھڑی میں عبادت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں روزہ عبادت، روزہ خود عبادت، فرماتے روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کے انتظار کرنا عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرنا عبادت۔ آپ فرماتے تراویح پڑھنے کے بعد سحری کے انتظار میں سونا عبادت، تراویح کے بعد سحری کے انتظار میں سونا عبادت۔ اور آپ فرماتے ہیں سحری کھانے کے لیے اٹھنا یہ بھی عبادت، سحری کھانے کے لیے اٹھنا فرماتے یہ بھی عبادت ہے۔ اور فرماتے ہیں غرض یہ کہ انسان ماہ رمضان میں اگر سو جاتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو دیکھیے اس کی شان اور عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہے۔ اللہ ہی ہمیں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کے صدقے میں یہ ماہ رمضان ہمیں عطا کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں رمضان ایک بھٹی ہے، بھٹی کے مانند ہے،
یعنی بھٹی گندے لوہے کو صاف کر دیتی ہے، گندا لوہا جو ہوتا ہے صاف کر دیتی ہے، اور فرماتے صاف جو لوہا ہوتا ہے اس کو مشین کے پرزے قیمتی بنا دیتی ہے، اور فرماتے سونے کو زیورات کی شکل اختیار کرا دیتی ہے بھٹی جو ہوتی ہے۔ ایسی آپ فرماتے ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور نیکوکاروں کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ گناہ گاروں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے اللہ رب العزت ماہ رمضان میں درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں نوافل کا ثواب اللہ فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب اللہ 70 فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ جیسے گویا کہ جیسے ابھی ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ہم نے پڑھی فرض کی، ایک یہ عشاء کی نماز ہم نے فرض ادا کی، گویا ماہ رمضان میں یہی نماز ادا کریں گے تو اللہ 70 گنا ہمیں زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بعض علماء نے فرمایا جو ماہ رمضان میں مر جائے، بعض علماء فرماتے جو ماہ رمضان میں مر جائے اس سے سوال قبر نہیں ہوگا، یعنی اس سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے جو ماہ رمضان میں مر جائے۔ پھر آپ نے فرمایا آگے، فرماتے اس مہینے میں شب قدر ہے، اس مہینے کے اندر شب قدر ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت خود اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اتارنے سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی آگے فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر جو ہے آپ فرماتے ہیں غالباً یہ 27 تاریخ ہے، آپ نے فرمایا 27 تاریخ ہے، فرمایا کیوں؟ فرمایا کیا اس کے اندر 27 تاریخ اس لیے ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں، اور یہ الفاظ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ آیا۔ اب 9 کو اگر 3 سے ضرب دیا جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 27 ہوتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حروف ہی بتا رہے ہیں کہ وہ جو شب قدر کی رات ہے وہ 27ویں رات ہے، یہ حروف ہی بتا رہے قرآن مجید کے کہ وہ 27ویں رات ہے۔ تو دیکھیے پھر آگے آپ فرماتے ہیں رمضان میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، تمام اس کے دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آخری رمضان تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پورا رمضان کا مہینہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ شیاطینوں کو اللہ رب العزت زنجیروں میں جگڑ دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس مہینے میں گناہ کرے، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یار شیطان تو جگڑ گیا مگر وہ گناہ کیوں کر رہا؟ تو وہ جو گناہ کر رہا ہے تو وہ نفس امبارہ کی بنا پر گناہ کر رہا، اس کا جو نفس امبارہ ہے وہ 11 مہینے تک گناہوں میں ملبس رہا، شیطان کی باتیں وہ مانتا رہا، شیطان کے طریقے کو اختیار کرتا رہا، اس کا نفس امبارہ اب اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اس کو رمضان شریف کی رحمتیں اور برکتیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہی ہیں، اس لیے وہ گناہوں میں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے کہ نفس امبارہ کی بنا پر، اور دوسرا شیطان ہمزاد، یعنی جو ہمارا ہمزاد ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد اللہ نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا ہمزاد ہے وہ گرفتار نہیں ہوتا، شیطان کو اللہ گرفتار کر دیتا، جو شیطان ہے اس کو گرفتار کیا جاتا، مگر جو ہمارا ہمزاد ہے تو وہ بھی شیطان کی جیسے ہی ہے، وہ گرفتار نہیں ہوتا، یا تو وہ نفس امبارہ کی بنا پر گناہ کرتا ہے یا پھر وہ اپنے ہمزاد شیطان کی بنا پر گناہ کرتا ہے، مگر اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے وہ گناہوں سے رمضان میں بچ جاتا ہے، وہ اللہ جسے توفیق عطا فرمائے وہ گناہوں سے بچ جاتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان کے کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوتا، ماہ رمضان میں جو افطار کے وقت اور سحری میں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ دوسرا ہم تم کھانا کھائیں گے، ہم تم مثال کے طور پر ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا ہم تم نے، تو ہم سے حساب ہوگا کہ تم نے جو ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا تو اس کھانے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا کل میدان محشر میں۔
مگر افطار کے وقت اتنا لمبا چوڑا جو ہم تم دسترخوان سجا دیتے ہیں اس دسترخوان کا کوئی حساب نہیں، سحری کے وقت جو دسترخوان سجاتے ہیں اس کھانے کا کوئی حساب نہیں، اللہ اس کھانے کا کوئی حساب نہیں لے گا۔ فرماتے ہیں قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کریں گے، رمضان اور قرآن روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ رمضان تو کہے گا اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روک رکھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن عرض کرے گا مالک مولا میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، یہ رات میں میری تلاوت کرتا تھا یعنی تراویح کی نماز ادا کرتا تھا، مالک مولا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت اللہ قبول کرے گا اور دونوں کے صدقے میں اس کو اللہ جنت عطا فرماتے ہیں، دونوں کے صدقے میں اللہ جنت۔ اب حالات تو یہ ہے اس میں تراویح کی نماز کا ذکر ہے، میں نے تو سنا کہ رانی کے اندر تو لوگ ایسے کہ عشاء کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور تراویح کی نماز کے لیے باہر پھر بیٹھ جاتے ہیں اور گپے شپے مارتے رہتے ہیں، تو یہ مسجد کے اندر ویسے بھی بات کرنا حرام ہے، اور معاذ اللہ تراویح کی نماز ہوتی رہے اور ادھر تراویح کی نماز پڑھ جائے، ادھر وہ اپنی باتوں میں بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کب تراویح کی نماز ختم ہوگی، تو وہ تو اور زیادہ اشد حرام ہو جائے گا، اشد حرام ہو جائے گا۔ یا پھر وہ تراویح کی نماز مطلب یہ کہ خالی عشاء کی نماز ادا کی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جا کر چراہوں پر لوگوں کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ کب عشاء کی نماز تراویح چھوٹے گی اور آنے کے بعد مطلب پھر ہم باتیں چیتیں کریں گے، جب تک وہ چراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں پر جو عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور ایسے لوگوں کی اللہ کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ماہ رمضان میں جہاں روزہ رکھنا افضل ہے اور عبادت ہے، وہی ماہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، تراویح کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیغمبر اسلام نے تراویح کی نماز پڑھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کی نماز پڑھی، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، خود بھی پڑھتے تھے اور آپ باقاعدہ پڑھنے کا آپ نے حکم دیا کہ تراویح کی نماز اب جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ تو وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو عشاء کی نماز تو پڑھتے ہیں مگر تراویح کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ ماہ رمضان کا وہ ادب بھی کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو آقا تمام قیدی جو قیدی ہوتے ان کو رہا کر دیتے، ان کو رہا کر دیتے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قیدیوں کو رہا کیوں کرتے ہیں ماہ رمضان کے اندر؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت بندوں کو جہنم سے رہا کر دیتا ہے تو میں بھی قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں، میں بھی قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ اور دوسرے ماہ رمضان وہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے کیا جس مہینے کا نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا، اور کسی مہینے کا نام قرآن کے اندر نہیں آیا۔ ماہ رمضان کا نام قرآن کے اندر آیا، صرف ایک ماہ رمضان کا نام، اور اس کے فضائل اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس کا نام بھی قرآن میں ہو اور جس کے فضائل بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہو تو اس مہینے کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا نام قرآن میں آیا۔ پھر حضرت مفتی احمد یار خان آگے فرماتے ہیں کہ جیسے ماہ رمضان کا نام صرف ایک مہینے کا نام ماہ رمضان کا قرآن میں آیا، ایسی عورتوں میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا نام قرآن میں آیا، عورتوں میں صرف حضرت بی بی مریم کا نام آیا۔ اور آپ فرماتے صحابہ کی جماعت میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ کا نام قرآن مجید میں آیا، باقی کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام قرآن مجید میں آیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کے وقت دعائیں، افطار اور سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو بندہ جائز دعا کرے
اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان کے اندر 5 حروف ہیں۔ کتنے؟ 5 حروف ہیں ماہ رمضان کے اندر، یعنی را، میم اور ضاد، الف، نون۔ کیا ہے؟ یہ 5 حروف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں را سے مراد جو ہے وہ رحمت الہی، سبحان اللہ۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، میم سے مراد محبت الہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی محبت، اور فرماتے ضاد سے مراد ضامن الہی ہے، یعنی اللہ کی ضمانت ہے، اور فرماتے الف سے مراد اللہ کی امان ہے، اور فرماتے نون سے مراد نور الہی ہے۔ فرماتے نون سے مراد جو ہے وہ نور الہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں 5 عبادتیں خصوصی ہوتی ہیں، یعنی روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا، اعتکاف کرنا، شب قدر میں عبادت کرنا، شب قدر میں عبادت کرنا۔ یہ کچھ موتی تھے جو سیدنا حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے حوالے سے میں نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا